امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 27واں پارہ ہے. 27ویں پارے کے یہ آخری رکوع ہیں اور سورہ الحدید اور سورہ الحدید کے بھی یہ آخری رکوع ہیں. گزشتہ درس میں گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی بیماری کی نشاندہی کی اور پھر اس بیماری کا اللہ نے علاج بھی بتلایا. اور وہ بیماری کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ فرماتا ہے کہ جس بیماری کی انسان کو سمجھ نہیں ہے اور وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کی زندگی کو تباہ کر لیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ گزشتہ درس میں بتائی کہ لعب و لہو و زینہ، کھیل ہے، تماشا ہے، زیب و زینت ہے، مال و دولت اور اولاد اس کی فکر ہے. یہ ہے دنیا کی زندگی. اور پھر آخر میں کیا ہے؟ موت ہے. اور اس بیماری کا علاج کیا بتایا؟ والآخرة خیر وابقى بل تؤثرون الحیات الدنیا وللآخرة خیر وابقى. اللہ نے فرمایا کہ آخرت یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد وہاں رہنا ہے اس زندگی میں. تو اب انسان دونوں زندگیوں کے بارے میں سوچے. ایک دنیا کی زندگی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ کھیل ہے، تماشا ہے، زیب و زینت ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، اور ایک دن ایک وقت آئے گا کہانی ختم ہو جائے گی. اور ایک آخرت کی زندگی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. صرف بہتر ہی نہیں بلکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. اور وہ ایسی زندگی ہے کہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے. دنیا کی زندگی کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. آج کے درس میں بھی اسی بیماری کا ذکر ہے اور پھر اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو آخرت سے غفلت میں رکھنے والی ہیں. دنیا کے اندر زیادہ تر یہ دو چیزیں ایسی ہیں
کہ جو آخرت سے انسان کو غفلت میں رکھتی ہیں. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو آج کے درس کی ابتدائی آیت میں ہے؟ جو پہلی چیز ہے بہت زیادہ دنیا کی خوشی. دنیا میں انسان کو بہت زیادہ خوشی مل جائے، بہت زیادہ نعمتیں مل جائیں، راحتیں مل جائیں، تو انہی کے اندر انسان مستغرق ہو جاتا ہے، منعم کو بھول جاتا ہے، نعمت دینے والے کو انسان بھول جاتا ہے. ایک تو یہ، اور دوسری بیماری کیا ہے؟ دوسری چیز کون سی ہے کہ جو آخرت سے غفلت میں انسان کو رکھتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ انسان کو تکلیف پہنچ جائے. یہ دو حالتیں ہیں انسان پر آتی ہیں کہ بہت زیادہ خوشی مل جائے، غفلت میں چلا جاتا ہے، تکبر غرور میں چلا جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے. اور بہت زیادہ انسان کو پریشانی آ جائے، بہت زیادہ مصیبت پہنچ جائے تو پھر شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان دو حالتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنے خالق سے، اپنے مالک سے اور آخرت سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے. اور چاہیے کیا کہ اس کا ایک علاج بتایا کہ ہر انسان تقدیر پر ایمان لے آئے. اور وہ کیا؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھی اور بری حالت جو انسان پر آتی ہے، اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور آج کے درس کی جو پہلی آیتیں ہیں ان میں اس کا ذکر ہے کہ انسان پر جو بھی حالت آتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے اور یہ میرے لیے آسان ہے، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انسان پر جو بھی حالت آتی ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اگر انسان پر کوئی حالت آ جائے، خوشی کی حالت آ جائے، تو اس میں اترانا نہیں چاہیے. اسے یہ کہ اللہ نے یہ خوشی مجھے دی ہے، میں اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو تکلیفوں کے اندر ہیں اور اللہ نے مجھے خوشی دی ہے تو میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں. جب شکر ادا کرے گا تو اللہ مزید خوشیاں دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، زمین کے اندر یا اپنے نفس اور جان کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تو فرمایا کہ اس پر صبر کرے اور یہ سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے لکھا ہوا ہے میرے بارے میں اور یہ آنا ہی تھا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، اسے آنا ہی تھا. تو اس سے بھی بڑی مصیبت، اس سے بھی بڑی پریشانی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے جو میرے بارے میں لکھا ہوا تھا، یہ پریشانی میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، اب وہ آ گئی ہے تو اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. تو مسلمان دونوں حالتوں میں فائدے میں رہتا ہے. جب خوشی آتی ہے شکر ادا کرتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہاں بیماری بھی کہ کن حالتوں میں انسان آخرت سے اور اپنے رب سے غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے. اور جب تک انسان تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ تو کامل مومن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کی جو تفصیل ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان کی تفصیل ہے. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک پر بھی ایمان نہیں لائے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اس میں ایک کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ میرے لیے آسان ہے کہ میں نے اپنے بندے کے موت تک کے حالات پہلے سے لکھ دیے ہیں کہ اس پر کیا کیا حالت آئیں گے، کیا کیا حالت اس پر آنے والی ہیں. تو اللہ جانتا ہے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے. اللہ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اور وہ اتنی کریم ذات ہے کہ اس کا ذکر پہلے سے اس لیے کر دیا کہ تاکہ ان دونوں حالتوں سے انسان اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے گزر جائے، وہ غمگین اور پریشان نہ ہو. اور پھر آگے آخر میں پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی طرح اشارتاً اجمالاً
انبیاء علیہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے تاکہ اسے بتایا جائے کہ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے محنت کر کے آئے۔ تو آخر میں انشاءاللہ رسالت کا ذکر ہوگا، آپ ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی انسان کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، فی الارض، زمین کے اندر، ولا فی انفسکم، اور نہ انسان کے جانوں کے اندر جانی تکلیف ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، کوئی بھی حالت انسان پر نہیں آتی، الا فی کتاب، ساری کی ساری میں نے پہلے سے لکھ رکھی ہے، لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ وہ آ پہنچے، وہ حالات پہنچنے سے پہلے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ آ کر رہے گی۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لکی لا تاسوا، اور کیوں ایسا ہوا، کیوں تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی اور انسان کو بتا دی، یہ اس لیے کہ لکی لا تاسوا، تاکہ انسان پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، علی ما فاتکم، اس بات سے جو اس سے فوت ہو چکا، جو اسے نقصان ہو چکا، جو گزر چکا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ اللہ کی نعمت ملی اس پر وہ اترائے نہیں، اکڑے نہیں، تکبر اور غرور نہ کرے کہ یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا اس لیے مجھے مل گیا یہ، تو پھر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے گا۔ ولا تفرحوا، تاکہ وہ فخر نہ کرے، بما آتاکم، جو کچھ اللہ نے نعمتیں اسے دی، واللہ لا يحب، اس لیے کہ اللہ پسند نہیں کرتا، کل مختال فخور، ہر اترانے، اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو، تکبر اور غرور کرنے والے کو۔ حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور جہنم میں جلے گا، جب تک سزا نہ کاٹ لے۔ تو اس لیے تکبر، متکبرین، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ، اور یہ یاد رکھنا کہ تکبر کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہوتا، انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تکبر ہم کسی کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا تھا، فیصلہ نہیں کر سکتے اس کی چال کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر، یا اس کے رہن سہن کو دیکھ کر ہم اس پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ متکبر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، نعمتیں استعمال، تو تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو فقیری میں بھی آ جاتا ہے، انسان عاجزی، فقیری میں، اس میں بھی انسان تکبر کی حالت میں آ سکتا ہے، تو اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کل مختال فخور، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، ویأمرون الناس، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ومن یتولی فإن اللہ، اور جو کوئی اللہ کے حکموں سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ اب لوگ اگر بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، بخل کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ، جو کوئی اللہ کے حکموں سے روگردانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ غنی ہے اور بے پرواہ ذات ہے، اس کو تمہارے مال کی، تمہارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تمہیں اپنا فائدہ ہے، اس کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح نشانیاں، بینات، کتابیں دے کر، معجزات دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب، وَالْمِيزَانَ، اور میزان، اس کی تفسیر بھی گزر چکی ہے کہ جہاں میزان کا حکم آتا ہے کہ تاکہ دنیا میں عدل و انصاف وہ قائم کریں، جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کروں، لوگوں کے اندر عدل و انصاف، اور جہاں عدل و انصاف برابری کہا جاتا ہے تو وہاں میزان عرفاً وہ لفظ آ جاتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے باقاعدہ آسمان سے ایک ترازو اتار کر دیا تھا کہ برابری اور عدل و انصاف کے مطابق لوگوں میں تقسیم کرنا ہے اور فیصلے کرنا ہے، تو وہاں میزان اتری تھی۔ لیکن یہاں یہ عرف میں کہا جاتا ہے، اور حکم اس کا یہ ہے کہ وہ احکام اللہ نے نازل کیے کہ جن کو نافذ کر کے لوگوں میں تاکہ عدل و انصاف قائم ہو۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ
چلیں انصاف پر، قائم ہوں ان میں انصاف۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اس سورت کا نام سورہ حدید ہے، اور حدید لوہے کو کہا جاتا ہے، تو یہاں حدید کا لفظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح میں نے اتارا لوہے کو۔ اب اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح 8ویں پارے میں گزر چکا، اللہ نے فرمایا میں نے جانوروں کی 8 قسمیں نازل کی ہیں، 8 قسمیں اتاری ہیں۔ تو اتارنے کا مطلب یہ کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے، لوہے کو تمہارے لیے پیدا کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور لوہے سے تم فائدے اٹھاتے ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لوہا بھی آسمان سے آیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا تو کچھ چیزیں ساتھ آئی تھی، تو ان میں لوہا بھی تھا، اور لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے نرم بھی کر دیا تھا، زریں بناتے تھے اس سے۔ تو لوہا، اس سے انسان بہت سے فائدے اٹھاتا ہے۔ آج کل تو وہ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ لوہے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ فیہ بأس شدید، کچھ فائدے بتا دیے، اس میں تم جنگی ساز و سامان بناتے ہو، ومنافع للناس، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے اس سے حاصل کرتے ہو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور یہ نعمتیں اللہ نے اس لیے نازل کی ہیں کہ تاکہ دیکھے جانچے اللہ مَن يَنْصُرُهُ، کون مدد کرتا ہے اس کی، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسول کی، بِالْغَيْبِ، بن دیکھے۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاتا ہے، اطاعت پر آتا ہے، اور رسول کی مدد یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہوئی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ اللہ فرماتا ہے کون میری مدد کرتا ہے، لوہا اس لیے اتارا کہ اسلحہ بنا کر، ساز و سامان بنا کر میری مدد کرے تو اللہ کمزور ہے، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، نہیں، آگے فوراً کہہ دیا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور زبردست ذات ہے، اللہ طاقتور اور زبردست ذات ہے، اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس مدد کا تمہیں کہا گیا ہے اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور اسی طرح ہم نے اس سے پہلے بھیجا حضرت نوح کو، وَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور اس کی اولاد میں ہم نے نبوت کو رکھا۔ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی کنیت، ان کا لقب اسرائیل تھا، اور آگے جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو رکھا۔ والکتاب، اور کتابیں نازل کی، فمنہم مہتد، بہت سے ان کی اولاد میں ہدایت پر تھے، وکثیر منہم فاسقون، لیکن اکثریت میں آگے چل کر اولاد فسق و فجور کا راستہ اختیار کرنے والی ہو گئی۔ لیکن اکثریت میں وہ اتنے انبیاء علیہ السلام بھی آئے لیکن پھر بھی لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ان کے پیچھے ان کے قدموں پر اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، برسلنا، اپنے نبیوں کو، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے کر دیا ان کے دلوں کو اتبعوہ رافتا ورحمہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے نرم اور رحم دل، یعنی ان کے دلوں کے اندر میں نے نرمی بھر دی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رغبت رکھنے والے تھے۔ ورہبانیہ، اور اسی طرح تارک دنیا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو جو ایمان لانے والے ہیں انہیں رہبان کہا جاتا تھا، حواریین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ رہبانیت اختیار کرنے والے تھے، ترک دنیا کا، نہ ان کے پاس مکان ہوتے تھے رہنے کے لیے، بس چلتے چلتے دین کی دعوت دیتے، جہاں رات آ جاتی وہاں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا مکان تھا،
ان کی زندگی بھی اسی طرح رہبانوں والی زندگی گزری، اور جو ان کے حواریین تھے ان کی زندگی بھی اسی طرح گزری۔ تو یہ میلان اللہ نے ان کے دلوں میں رکھا، یہ رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن جو انہوں نے رہبانیت اختیار کی، اللہ فرماتا ہے یہ میرا حکم نہیں تھا، یہ انہوں نے خود میرا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، لیکن پھر آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ اس راستے سے بھٹک گئے۔ وہ راستہ جو انہوں نے خود اپنے لیے منت مان کر چنا تھا کہ ہم تارے کے دنیا ہوں گے، جنگلوں میں رہیں گے، کوئی گھر ہمارا نہیں ہوگا، شادی بیاہ نہیں ہوگی، اور بس اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہیں گے، یہ منت مانی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے۔ لیکن پھر آگے چل کر کچھ عرصے تک رہے اس پر، پھر آگے چل کر پھر وہ دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے اندر مستغرق ہو گئے۔ تو اسی کا ذکر ہے، فکر آخرت ان کے دلوں سے چلی گئی۔ وَرَهْبَانِيَّةٌ ابتدعوها، جس کو خود انہوں نے اپنے لیے چنا تھا، ما كتبنا علیہم، ہم نے نہیں حکم دیا تھا ان کو، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر وہ اس کے ذریعے رب کی رضا تلاش کرتے تھے۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا بعد میں، یعنی آگے چل کر وہ جو اپنے لیے منت مانی تھی پھر اس پر پورا نہیں اترے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم، پھر ہم نے دیا ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اجرہم، اس کا بدلہ، وکثیر منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں فاسق اور فاجر بن چکے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب یہ تمام اجمالی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ جو آخری آیتیں ہیں اس پارے کی اور اس سورت کی، اس میں پھر اشارہ کر دیا کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غصے سے ڈرو اور اطاعت پر آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے، ایک بیٹے تو مشہور ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن، یہ تو بڑے مشہور صحابی ہیں، لیکن ان کے ایک اور بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر۔ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر خلیفہ تھے، یہ مصر چلے گئے، اور مصر کے جو اس وقت گورنر تھے یہ مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہاں مصر گئے اور مصر میں کوئی جوس وغیرہ پھلوں کا پیا اس نے، یا کسی نے شرارت کی مصر کے اندر کہ اس میں کوئی نشہ اور چیز ڈال دی، یا وہ جوس پڑا پڑا ایسا بن گیا، تو بہرحال پی لیا اس نے اور یہ مدہوش ہو گئے، نشے میں ہو گئے۔ اور نشہ اور چیز پینے پر سزائیں مقرر تھی، شراب پینے پر سزائیں مقرر تھی۔ تو عمرو بن العاص کو پتہ چلا تو انہوں نے بلایا، گورنر ہاؤس میں بلایا، اور بلا کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی اس نے نشہ اور چیز پی ہے۔ تو انہوں نے اس کی جو سزا تھی وہ سزا اس کو دے دی، کوڑے لگائے۔ تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورے میں پتہ چلا، مدینہ منورہ میں، کہ میرے بیٹے کو اس طرح سزا ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مدینہ منورہ بلایا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہلا بیچ کر کہ میرے بیٹے کو جو سزا ملی ہے کیوں سزا دی گئی ہے اور کس طرح سزا دی گئی ہے؟ نے کہا اس لیے کہ اس پر ثابت ہو گیا تھا کہ نشہ اور چیز جو حرام تھی اور اس پر یہ کوڑے، اتنے کوڑوں کی سزا تھی، وہ ثابت ہو گیا تھا، اس لیے اچھا عام لوگوں کو سزا کہاں دی جاتی ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا عمرو بن العاص سے کہ جو مصر میں تم سزا دیتے ہو، یہ جرم اگر کوئی کرے تو اس کی سزا کہاں دی جاتی ہے؟ فلاں کھلے گراؤنڈ میں دی جاتی ہے، لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ اور لوگ بچیں اور دل میں خوف پیدا ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے بیٹے کو بھی وہیں سزا دی ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کو اپنے گھر میں سزا دی ہے میں نے۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ میں نے گھر میں سزا دی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا، بیٹے کو مدینہ منورہ بلایا اور بلا کر صاحب بدایہ نے لکھا ہے کہ 200 صحابہ کو حضرت عمر نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے نے یہ غلطی کی ہے، اور وہ اس وقت بیمار بھی تھے، حضرت عمر کے بیٹے بیمار بھی تھے، وہاں کوڑے لگ بھی چکے تھے، سفر کر کے آئے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ غلطی کی ہے، لیکن اس کو جو سزا ملی ہے عام لوگوں سے ہٹ کر، اس لیے کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے تو اس لیے اس کو سزا گھر کے اندر دی ہے اور باقیوں کو باہر لوگوں کے سامنے سزا دی گی، لہٰذا اس کو سزا اسی طرح دوبارہ دی جائے گی
کہ جس طرح عام لوگوں کو سزا دی جاتی ہے۔ تو 200 صحابہ نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر عام مدینہ منورہ میں بیٹے کو کوڑے لگانا شروع کیے۔ تو جب کوڑے لگانے والے نے کوڑے لگائے، آخری کوڑے باقی تھے کہ وہ بالکل گرنے والے ہو گئے، پہلے سے بیمار تھے اور ایسی حالت میں پہنچ گئے کہ آخری سانس لے رہے تھے، سسکیاں بھر رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے اس کو اٹھایا اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور حضرت عمر نے فرمایا، صاحب بدایہ نے لکھا ہے کہ اے بیٹا تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ان بطش ربک لشدید، آخرت کی سزا یہ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور میں تجھے آخرت کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں، آخرت کی سزا، آخرت کی رسوائی سے میں اپنے آپ کو اور تجھے بچانا چاہتا ہوں کہ آخرت کی رسوائی سے ہم بچیں۔ تو اس لیے خوف خدا دل میں جس کے ہو تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے، یہ صحابہ اکرام کی شان ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے عبید اللہ ابن عمر کے بارے میں، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ نشہ اور چیز نہیں پی تھی، کسی نے شرارت کی تھی اور ان کو پلا دی تھی، لیکن بہرحال ان پر ثابت ہو گئی کہ انہوں نے ایسا کیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر عام ان کو سزا دی۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ اس عدالت سے اگر بچا لیا تو آگے ایک اور عدالت لگنے والی۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ دے گا تمہیں دوہرا اجر، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور کر دے گا تمہارے اعمال کو تمہارے لیے روشنیاں، تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم کل قیامت کے دن چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ اس لیے کہ تاکہ جان لیں اہل کتاب، أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ قدرت نہیں رکھتے اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر، یعنی وہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ، بے شک سارے کا سارا فضل، بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بے شک اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ لیکن سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا، کیونکہ اہل کتاب اس بات کی دکھ میں تھے کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلے گی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو بتا دو کہ یہ تمہارے اختیار میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جسے چاہے نبوت عطا کر دے، اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کر دے۔ لیکن اہل کتاب کے لیے یہ کہ اگر اہل کتاب تم ایمان لے آؤ گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ پہلے بھی تم آسمانی کتاب کو ماننے والے تھے، اب اس آخری نبی پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں اللہ پاک دوہرا اجر عطا کرے گا، کہ پہلے ایمان کا اور اس ایمان کا 2 اجر ملیں گے۔ اور اگر ایمان نہیں لائے تو پھر نجات نہیں ہے، کیونکہ کسی ایک پیغمبر کا بھی اگر کوئی انکار کرے، باقی پیغمبروں کو مانے، تو وہ مومن نہیں کہلائے گا، وہ نجات نہیں پا سکتا جب تک تمام انبیاء علیہ السلام پر وہ ایمان نہ لائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء